آج کا کوئی دھرتی کے اوپر بندہ اٹھ کر بیٹھ جائے اور کہنے لگ جائے نا جی ایسے نہیں ہے، علی کا پہلا نمبر تھا، حضرت عثمان غنی کا پہلا تھا یا چوتھا تھا، یہ تیری میری تفریق نہیں ہے، یہ کم ذہنی کی بات ہے، کم فہمی کی بات ہے۔ باقی عقل سلیم والا بندہ جو ہوگا وہ حضور کے غلام، یہ عظیم ہستیاں ہیں، ان کے اندر اختلاف ڈالنے کے بجائے جب بھی اس کی زبان سے جملہ نکلے گا اصحاب کی شان کے متعلق نکلے گا، الحمدللہ آپ وہ عظیم جماعت ہیں کہ جس کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا ہے۔ نہ ہمارے دل کے اندر علی کا بغض ہے، نہ ہمارے سینوں کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق کا بغض ہے، بس ہمارے سینے بغضوں سے پاک ہیں، اور الحمدللہ ہم علی کو بھی ماننے والے اور حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق کو بھی ماننے والے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ ہے جس کو نبیوں کے سلطان نے پہلا نمبر دے دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کو دے دیا، اس کے بعد حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی شیر خدا، اور یہ بیان ہمارا بھی نہیں، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم مہر لگا کر دے کر گئے ہیں۔ اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی شان ہے، یہ مقام، یہ مرتبے ایسے بستروں کے اندر لیٹے ہوئے نہیں مل جاتے، ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ تان زان کرتے ہوئے، لڑائی جھگڑے کرتے ہوئے نہ ملی، بلکہ جس وقت کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس سب کہہ دیا، یہ مال، یہ جائیداد، یہ اولاد سب کچھ پیچھے ہے، ہمارا سارا کچھ بھی محمد مصطفیٰ کے قدموں کے اوپر قربان ہے۔ بس جنگ کے اوپر گئے، حضرت ابو بکر صدیق کے ایک بیٹے جو آمنے سامنے ہو گئے، بالکل انہیں بعد میں کلمہ پڑھ لیا تھا، بعد میں مسلمان ہوئے، پہلے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ بس اسی طرح جس وقت جنگ لڑا کرتے تھے، ایک نیزہ یا تلوار ہوتی تھی عرب کی زمین کے اوپر، دوسری ڈھال ہوتی تھی لوہے کی، پکڑ کر آگے تیر آتا یا تلوار آتی تو آگے اس کو چکانے کے لیے آگے کر لیتے وہ لوہے کی ڈھال، پر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ ڈھال آگے کی، آپ کا بیٹا تھا، اس وقت کلمہ نہیں پڑھا، ابھی کافر تھا، بس اس نے اسی طرح تلوار ماری، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ڈھال وہ نیچے گر گئی، آپ نے اٹھائی دوبارہ وہ ڈھال، پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے عرض کی بابا جان آپ کو یاد ہے فلاں مارکے کے اندر، فلاں جنگ کے اندر آپ کی ڈھال نیچے گر گئی تھی، آپ اٹھانے کے لیے گئے، میرے دل کے اندر خیال آیا کہ میں تلوار چلاؤں اور بابے کو معاذ اللہ قتل کر دوں، شہید کر دوں، پھر دل کے اندر خیال آیا اگر میں نے تلوار چلا دی تو گھر تو میرا اجڑے گا نا، برباد ہوگا، یہ میرا بابا ہے، اس لیے میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا، یہ گھر کے اندر بیٹھے ہیں، جب اسلام قبول کر لیا آپ کے بیٹے نے، اس وقت گفتگو ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ایمان اور عقیدے کے اوپر قربان جائیں، آپ نے فرمایا بیٹا آپ نے چھوڑ دیا تھا، اگر آپ آ جاتے آپ کے ہاتھ سے ڈھال گر جاتی، اگرچہ آپ میرے بیٹے ہو، کیونکہ اس وقت تم کھڑے تھے کافروں کی صف کے اندر، تیرا باپ صدیق تجھے کبھی نہ چھوڑتا، کیونکہ میں نے سب کچھ اپنا عقیدہ، ایمان، تن من دھن محمد مصطفیٰ کے نام کے اوپر لگا دیا ہے۔ بس یعنی یہ اولاد جس طرح آپ دیکھیں نا، جب بھی کوئی معاملہ بنے آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں تو سب کچھ پیچھے ہو جاتا ہے، اولاد سامنے آ جاتی ہے، اولاد چاہے جتنی بھی بری ہو لیکن والدین اولاد کا ساتھ دیتے ہیں، جس نے اولاد کو بھی پیچھے کر کے اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا، اس ہستی کو سیدنا ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ بس آج اس کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی جس کے متعلق نبیوں کے سلطان نے کہہ دیا، فرمایا اسلام سب لوگوں کے قرضے اتار چکا ہے پر ایک میرا صدیق ہے، اس کا قرضہ میں نہ اتار سکا، اسلام نہ اتار سکا، کل قیامت کے دن خود خدا سیدنا ابو بکر صدیق کا قرضہ اتارے گا۔ یعنی اتنا بڑا حضور کا سچا غلام جس کے متعلق نبیوں کے، حالانکہ
اسلام کے اوپر پہلے ابتدا کے اندر اگرچہ بظاہری زوال تھا لیکن اسلام کے اوپر زوال آتا نہیں ہے، لیکن بعد میں اسلام کو بڑا عروج ملا۔ اس کے بعد بھی حضور نے فرما دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کا قرضہ ابھی بھی اسلام کے اوپر باقی ہے۔ اور علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے تفسیر روح المعانی کے اندر، آپ فرماتے اہدنا الصراط المستقیم، اس کے تحت لکھا فرمایا بندہ اٹھتا ہے، نماز کے اندر آتا ہے فجر کے وقت اور سنتے بھی ادا کرتا ہے، یا تہجد پڑھنے والا تہجد بھی ادا کرتا ہے، جلوت بھی پاک ہو گئی، خلوت بھی پاک ہو گئی، بستر کو بھی چھوڑا، چارپائی کو چھوڑا، خدا کے گھر کے اندر آیا، ہاتھ باندھے وضو کر کے آیا، سب کچھ کیا، پھر بھی نماز کے اندر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ظہر کی نماز پڑھی، وضو کی، خانہ خدا کے اندر آ گیا، پھر بھی آ کر اہدنا الصراط المستقیم، نماز عصر کے اندر آیا اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے۔ آپ نے عرض کی مولا بندہ وضو کر کے آیا، تیری بارگاہ کے اندر آ گیا، اب اٹھ کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر کہہ دیا، ثنا بھی پڑھ لیا، پھر بھی تو کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا، اس کے علاوہ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ راستہ یہی ہے، تیرے گھر کے اندر بھی آیا اور کہتا بھی ہے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم بھی پڑھ رہا ہے، پھر بھی تو نے کہہ دیا، کہنا، کھڑے ہو کر کہنا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا، راستہ دکھا ایسا جو سیدھا ہو۔ مالک اس کے علاوہ کون سا سیدھا راستہ ہو گیا ہے؟ قسم خدا کی کلیجہ ٹھنڈا کر لے، جو سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر حضور کے آخری غلام تک ماننے والے ہیں۔ علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہے، فرمایا اس وجہ سے اللہ نے یہ کہہ دیا، کہہ دو اہدنا الصراط المستقیم، یہ نمازیں تو پڑھنے والے بڑے بڑے آئیں گے، سجدے کرنے والے بڑے بڑے آئیں گے، ساری ساری رات گزار دیں گے، پر رب سے بھیک مانگ یا مالک کون سی؟ فرمایا بھیک ایسی مانگ یا مالک راستہ دکھا تو سیدنا ابو بکر صدیق والا دکھا، فرمایا ہاں ہاں وہ راستہ دکھا جس راستے کے اوپر حضرت عمر فاروق چلے، وہ راستہ دکھا جس راستے کے اوپر حضرت عثمان غنی چلے، وہ راستہ دکھا جس راستے کے اوپر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم چلے، اور پتہ چلا یہ سجدے، یہ عبادتیں، یہ ریاستیں اگر تو حضور کے غلاموں کے نقش قدم کے اوپر نہ چلا تو تجھے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر تیرے سینے کے اندر بغض ہے، کینہ ہے، نفاق ڈھک کر بیٹھا ہے ان کے متعلق، اور حضور کا سچی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو میرے اصحاب کرام کے متعلق دل کے اندر بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی نے کہہ دیا اس کے اوپر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ بس حضور کا فرمان ہے، کائنات بدل سکتی ہے پر میرے نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ کہ تاجدار، نبیوں کے سلطان، یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے۔ قسم خدا کی آپ کبھی اٹھا کر دیکھیں نا، بچوں کو پڑھائے نا حضرت ابو بکر صدیق کی شان، کبھی حضرت مولا علی شیر خدا کا عدل و انصاف پڑھائیں، کبھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شرم و حیا کی سیرت پڑھائیں، اور کبھی پڑھائیں نا حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت، بہادری، بردباری، کبھی پڑھائے نا اپنی نسل کو پتہ چلے کہ حضور کے غلام کس طرح۔ یہ ایسے نہیں ہو جاتا آج ممبر کے اوپر بیٹھ کر میں کہہ دوں تو لوگ کہیں گے مولوی ایسے بات کرتا رہتا ہے، چھوڑو جی جنگ کہاں لکھی ہوئی ہے، جہاد کہاں جانا ہے، ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم مزدور آدمی ہیں۔ یہ باتیں صحابہ کرام کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ بات جب ہو گئی مصطفیٰ کی، بات جب ہو گئی قرآن کی، حضور کے فرمان کی، پھر نہیں دیکھا اولاد کو، پھر نہیں دیکھا جائیداد کو، پھر نہیں دیکھا مال کو، سب کچھ محمد مصطفیٰ کے قدموں کے اوپر رکھ کر قربان کر دیا۔ نور الابصار کے اندر علامہ صاحب نے لکھا ہے، مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سلطان نے جماعت کروائی، اللہ اکبر، ہاتھ باندھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے غلام پیچھے آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، دل کے اندر خیال آیا
میرا وضو نہیں ہوا مکمل. ابھی دل کے اندر خیال آیا جب یہ بھی مسئلہ ہے جس وقت آپ کا دل مطمئن نہ ہو تو آپ نماز توڑ کر دوبارہ وضو کریں گے پھر آ کر نماز ادا کریں گے, کیونکہ اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی. بس دل کے اندر تھوڑا سا وسوسہ آیا کہ میرا وضو کمپلیٹ مکمل, وضو کیا تو ہے لیکن وسوسہ پیدا ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ سب سے نکل کر باہر وضو کرنے کے لیے چلے گئے. بس گئے تو وہاں سامنے دو آدمی موجود ہیں. ایک نے جلدی جلدی حضرت ابوبکر صدیق کا وضو کرایا اور دوسرے نے جلدی جلدی حضرت ابوبکر صدیق کا چہرہ صاف کیا اور آپ کے بازو صاف کیا. اے حیدر بلند آواز سے کہہ دو اللہ اکبر کبیرہ. میرے ویرا تاجدار صداق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور دے سچے تے سونے تے من مونے غلام آپ فرما دے نے جدو میں وضو خانے تے پہنچیا وہاں کوئی فتوہ لان نہ لگ جاوے کہ اس ٹائم نلکے یا ٹوٹیاں جیڑا بھی بندوبست سے او وضو کرن واسطے گئے نے. سیدنا ابو بکر صدیق فرما دے نے دو نوجوان موجود نے بڑے سونے چہرے والے اور بڑے نورانی چہرے والے. ایک نے جلدی جلدی میرا وضو کروایا, دوسرے نے میرا چہرہ صاف کریا. ہاتھ دے اندر نورانی کپڑا موجود ہے جس کپڑے دے نال انہیں میرا چہرہ صاف کریا, میرے بازو صاف کرے. بڑا عنبرین تے معطر تے خوشبو دے نال مہکدا ہویا کپڑا. آپ فرما دے نے میں واپس آیا وا اجے محمد مصطفیٰ مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال رکوع دے اندر موجود نے. پہلی رکعت میں آیا جماعت دے نال شامل ہویا. جدوں اللہ دے نبی نے سلام پھیریا, سلام پھیرن تو بعد مینوں قریب بلایا. میں آیا قریب بیٹھا. اللہ دے نبی نے پوچھا یار دسنا نماز دی حالت دے اندر کے معاملہ بنیا سونیا من مونیا. نماز دے عالم دے اندر میرے دل دے اندر خیال آیا میرا وضو مکمل کوئی نہیں. اللہ دے نبی نے فرمایا اے مینوں پتہ ہے اگلی گل دسنا اگے تیرے نال کی بنیا جو غلاموں سے بے خبر تو وہ آقا کیا ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا صدیق میں جاننا وا پر جڑا اتھے مسئلہ ہویا اتھے معاملہ ہویا او دسنا سونیا. دو نورانی چہرے والے بندے آئے نے, ایک نے وضو کروایا دوسرے نے کپڑے نال میرا منہ صاف کریا بازو صاف کرے. صدیق جان دے کھونے سونیا اللہ عالم و رسول او میرا خدا جان دے یا مصطفیٰ جان دے پر میں نہیں پتا. اللہ دے نبی نے فرمایا صدیق جیڑا پہلا وضو کران واسطے آیا او میکائیل جنہیں تیرا چہرہ صاف کرایا. او اسرافیل اگلی گل سن فکرہ لے ٹھنڈ پہ جائے گی. محمد مصطفیٰ نے فرمایا صدیق پوچھا نہیں تو نے جبرائیل کیوں نہیں آیا, اسرافیل کیوں آیا ہے, میکائیل کیوں آیا ہے. سونے کرم فرماؤ تسی خود دس ہو تو سانو پتہ ہے اللہ نے تانوں مختار کل بنا کے اللہ نے تانوں مختار کل بنا کے بھیجیا. تسی دس دو اسرافیل آیا میکائیل آیا جبرائیل آیا. اللہ دے نبی نے فرمایا میرے یار صدیق جدوں میں رکوع دے اندر آیا نا جبرائیل علیہ السلام آئے نے میرے گھٹنے پہ پکڑیا کہنے نے کف 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 یا رسول اللہ ٹھہر جا یار وضو پیا فرما دے رکوع تو نہ اٹھیو ایتھے ٹھہر جاؤ تسبیح لمبی کر دو. میں کہنا اللہ دی عزت دی قسم آج تو تفرقہ پات وکھری گل لے آج اگر تو ترازو لے لے وزن کردا پھردا رہے تا وکھری گل لے. میں آخری فکرہ تن اس روایت دا دھیان لگا او جے دے واسطے محمد مصطفیٰ
نبی سجدہ لمبا کر دے حسین ابن علی جس کے لیے محمد مصطفیٰ جبرائیل آ جائیں ٹھہر جائے مصطفیٰ کف کف یا رسول اللہ صدیق باہر گیا ہے وضو کرنے کے لیے او نہیں جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی او نہیں جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی ونا سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی ونا اسلام منو جدوں پئی ضرورت صدیق قسم خدا کی یہ صدیق اکبر کی شان ہے مدینے کے تاجدار نبیوں کے سلطان اللہ کے نبی نے کہہ دیا یار غار کو اب اگلے فکرہ سنیں خدا کی قسم ہے آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ سنیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو کہ اللہ نے اپنے حضور نبی محمد مصطفیٰ کے غلاموں کو شان کتنی عطا فرمائی ہے مقام کتنا عطا فرمایا ہے اگر پہچان کرنی ہو کبھی کبھی پہچان کرنی ہو تو ان کے ساتھ حضور کے چاروں یاروں کا نام لینا پتہ چل جائے گا کہ کون پکا ایمان والا ہے کون پکا عقیدے والا ہے بس ہمارے نزدیک تو سارے اصحاب نبی دے سارے سن لگ دے جان تو پیارے اصحاب نبی دے سارے سن لگ دے جان تو پیارے حق چار یارے حق چار یارے حق چار یارے حق چار دور کلام جو حق کے اوپر ہیں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ کی مسجد کے اندر یخطب و خطبہ دے رہے تھے منبر کے اوپر بیٹھ کر تو ایک بندہ کھڑا ہوا کوفہ کی قوم میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا سوال کیا میں فلاں جنگ کے اندر جنگ صفین کے اندر اے علی آپ نے ایک دعا مانگی ہے یہ دعا میں نے کبھی نہیں سنی اسلام کے اندر آپ نے ایک ایسی دعا مانگی ہے آپ نے کہا اللہم اہدنا اصلحنا کما صلحت السالفین آپ نے یہ جملے بولے دعا کے اندر اور ان الخلفاء الراشدین یہ دعا کے جملے میں نے کبھی نہیں سنے آپ بتا سکتے ہیں یہ دعا کس لیے مانگی ہے حضرت مولا علی شیر خدا منبر کے اوپر بیٹھ کر آپ رو پڑے پھر اس نوجوان نے ہاتھ جوڑے حضور آپ روئے کیوں کون سی ایسی بات یاد آ گئی آپ نے فرمایا کوئی ایسی بات یاد نہیں آئی مجھے میرے یار یاد آ گئے ہیں وہ یار حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ یاد آ رہے ہیں اور فرمایا حضور آپ نے یہ دعا جو کی ہے اس خطبے کے اندر دعا کیوں فرمائی ہے اور اس کا کچھ مفہوم مجھے سمجھا سکتے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا ہاں وہ دعا میں نے اس لیے کی ہے رب کی بارگاہ کے اندر مالک ہمیں بھی انہی کی طرح بنا انہی کی طرح سنوار دے جس طرح تو نے حضرت ابو بکر صدیق کو سنوارا ہے اسی طرح سنوار جس طرح تو نے حضرت عمر فاروق کو سنوارا اسی طرح سنوار جس طرح تو نے حضرت عثمان غنی کو سنوارا میں نے کہا خود حضرت مولا
علی شیر خدا ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ کے اندر خطبے سے مانگ رہے ہیں، مالک وہ راستہ نہیں دکھاتا، وہ شان وہ مقام جو تو نے سیدنا ابوبکر صدیق کو عطا فرمائی ہے وہ ہمیں عطا فرما دے۔ یہ حضرت مولا علی شیر خدا دعا مانگ رہے ہیں، تو کہتے معاذ اللہ صدیق اور علی کی لڑائی تھی، میں نے کہا تو اپنا عقیدہ ٹھیک کر لے، یہ رافضیت یہ خارجیت جو آپ کے معاشرے کے اندر اس وقت تمہارے دروازے توڑ کر گھس چکی ہے، قسم خدا کی کبھی کمپرومائز نہ کرنا، کبھی اپنے ساتھ لوگوں کو بٹھا کر صحابہ کرام اور حضور کی اہل بیت اطہار کے ساتھ غلط خیالات بغض کینہ نہ ڈھکنا۔ میں بڑی دلیل سے کہہ رہا ہوں، کل معاشر کے دن ایک ایک فکرے کا جواب دینا ہوگا۔ تو دھرتی کے اوپر بیٹھ کر تو نے کبھی اسلام کا نام بلند نہ کیا، تیرے منہ سے کبھی اسلام کے متعلق جملہ نہ نکلا، اور جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کر دین اسلام کو پیش کر دیے، آج تمہیں ذرہ برابر بھی حیا نہیں آتا، ذرہ برابر بھی خیال نہیں آتا، ان کے ہستیوں کے متعلق تو بکواس کرتا ہے۔ وہ ہمارے بابے نے ایک جواب دے دیا لاہور کی سرزمین کے اوپر بیٹھ کر، اور بڑا کبھی جواب دیا ہے، جس وقت رافضیت جس وقت خارجیت بڑھ گئی اور بڑے بڑے فتنے دنیا کے اندر رائج ہوئے، لوگوں نے معاذ اللہ نعوذ باللہ حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق غلط خیالات اور بکواسات کی ہیں۔ کچھ لوگوں نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق بکواسات کی ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی امیر المجاہدین لاہور کی دھرتی کے اوپر بیٹھ کر اللہ کی قسم کر طریق کے سینے کے اوپر اور ماتھے کے اوپر یہ جملہ لکھا جائے گا، آپ نے فرمایا خبردار یار تمہیں حیا آنی چاہیے، خیال آنا چاہیے۔ آپ نے بڑا قیمتی جملہ کہا، میں دہرانے جا رہا ہوں، اگر کسی کو درد ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ آپ نے کہا یار تمہیں حیا نہیں آتی، دھر دھر اٹھتے ہو، آپ نے فرمایا مالکانے پائے گئے تھانو حیا نہ آیا۔ اس ابوبکر صدیق کی شان کے متعلق تم بات کرتے ہو جن کے متعلق نبیوں کے سلطان نے کہہ دیا صدیق کا قرضہ اسلام کے اوپر باقی ہے، کل قیامت کے دن خود خدا قرضہ ہوگا۔ کوئی بات کر سکتا ہے ان کے متعلق؟ میرے بھائی تو نے تو ایک کام، حضرت ابوبکر صدیق نے ہر بچے کو جو بھی آن کے آل اولاد میں سے تھے سب کو محمد مصطفیٰ کا دین سکھایا، سب کو محمد مصطفیٰ کے قدموں کے اندر لے گئے۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ ہوتا ہے، وہ بندہ بھی بات کرتا ہے جڑا کہندا ساریاں نو مولوی نہیں بنانا، بس ایک ادھا مولوی بہت ہے، سارے نو کی بنانا؟ بھائی مولوی بنانا لازمی نہیں، لیکن محمد مصطفیٰ دا دین تو سکھانا ہے نا۔ آج جس فتنے دے اندر تسی اور اسی پھنسے ہوئے ہیں، نویں جنریشن نئے نئے بچے ہمارے قسم خدا کی بگڑ رہے ہیں۔ کوئی ہمارے اولیاء اللہ کے بارے میں بات کرتا ہے، کوئی اصحاب کرام کو میں اٹھا کر ان کی شان میں گستاخی کر جاتا ہے، یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال کی ذات تک لوگ چلے گئے ہیں۔ تم کب اپنے بچوں کو سکھاؤ گے؟ یورپ کی تعلیم کام آئے گی، اور جو آپ یونیورسٹیوں کالج کیا پڑھانا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا نہ پڑھائیں، وہ یار دین اسلام کون سکھائے گا؟ سیدنا ابوبکر صدیق کی شان کون بتائے گا؟ سالگرہ کا پتہ ہوتا ہے ہر بندے کو، سال بعد میرے بچے کی سالگرہ ہے، خوشی کا پتہ ہوتا ہے، کبھی بتایا ہے آج یہ سیدنا ابوبکر صدیق کا دن ہے، آج ان کے وصال کا دن ہے، آج ان کی ولادت کا دن ہے؟ اور کبھی سیرت پڑھائی ہے؟ ایک ایک دو کتابیں لے کر اصحاب کی حضور کے غلاموں کے گھر لے کر رکھیں اور پڑھائیں بچوں کو، تاکہ پتہ چلے ان کو کہ اسلام کہتا کیا ہے، اسلام کس چیز کا درس دیتا ہے، اور کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں حضور کے سچے غلاموں نے۔ آج تک آپ تک اسلام پہنچا ہے ان کے توسل سے پہنچا ہے نا میرے بھائی۔ بتائے کوئی بندہ بیٹھا ہے جس نے خدا کو دیکھا ہو یا مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ کوئی ہے بندہ اور کوئی دلیل کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے، آج اس لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، آج اس لیے میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، میں خدا کو دیکھ کر آیا ہوں، میں مصطفیٰ کو دیکھ کر آیا ہوں؟ کوئی گواہی دینے والا ہے، کوئی شہادت دینے والا ہے؟ او میرے بھائی خدا تک ہمیں پہنچایا مصطفیٰ نے، خدا کا راستہ
بتایا مصطفیٰ نے، اور آگے مصطفیٰ کا راستہ بتانے والے حضور کے غلام سیدنا ابو بکر صدیق جیسے غلام ہیں، حضرت عمر فاروق جیسے، حضرت مولا علی شیر خدا جنہوں نے نبی کو دیکھا وہ تو صحابی تھے، جنہوں نے نہ دیکھا آج بھی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ کس نے بتایا آپ کو؟ اب دیکھیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سارے